میں مکین مل کے معزز صحافیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے رفقا کار بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آج آپ کو زحمت دی ہے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس پہ بات کی جائے گی اور علاقائی صورتحال پر بھی. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ملک کی بات کرتے ہیں. پاکستان ہے تو سبھی کچھ ہے. اس وقت تو موجودہ کاریگر حکومت نے جس طرح پاکستان کا برا حشر کیا ہے معیشت کے لحاظ سے، اس پہ آج ہر شخص پریشان ہے. مہنگائی عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے. اس وقت آٹا لینے سے بھی تنگ ہے. اچھا بلا متوسط طبقہ بھی ہے. بجلی کے بل ادا کرنے کے بعد گھر میں روٹی پکانے کے لیے پیسے نہیں بچتے. پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ بالکل سڑکیں آدھی خالی ہو گئی. اور جن کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کے پاس کار ہے وہ بھی پریشان ہے. جو بس پہ جاتے ہیں ان کا کرایہ ادا نہ، ان کے کرائے بڑھ گئے. تو اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، گھی خاص طور پر اور آٹا اور چاول، ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ان حالات میں غریب اور متوسط طبقہ پوری طرح پس چکا ہے. ملازمت پیشہ طبقہ بھی پوری حالت میں ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. عوام کی جو ہمت جواب دے چکی ہے. اس وقت عوام سخت پریشان ہے. خدا کے لیے رحم کریں اس قوم پر. اور آپ نے 83 رکنی کابینہ تو بنا دی اور وزیر بنا دیا. معاون خصوصی آپ کے غیر ملکی دوروں کی ایک بہتات ہے. آپ ابھی اپنے 200 سے قریب BM گاڑیاں خرید دی ہیں. خزانہ پہلے ہی خالی ہے. تو پہلا مرحلہ تو ہے کہ معیشت ہماری بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. خود وفاقی کابینہ کے ایک اہم وزیر نے گزشتہ روز تسلیم کیا ہے کہ سیالکوٹ میں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. تقریباً کوئی 6000 کے قریب کنٹینرز بحری بندرگاہوں پہ کھڑے ہیں. پورٹ قاسم، گوادر اور کراچی پورٹ پر، اور طافتان بارڈر پہ ایران کے ساتھ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. کوئی بینک لیٹر آف کریڈٹ جو ہے کھولنے کو تیار نہیں ہے. نمبر 2 فارن کرنسی بالکل ختم ہوتی جا رہی ملک میں. 6 ارب روپے ہم نے مانگ کے رکھا ہوا تھا، 6 ارب ڈالر، وہ بھی اس میں سے بھی اب 1 ارب رہ گئے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. فارن ریزرو جو ہے وہ تیز سے نیچے آ چکا ہے. جن لوگوں کے فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی لوگ بینک جو ہیں پیسے 1 لاکھ بچہ پاکستان سے باہر زیر تعلیم ہے. 10,000 صرف چائنا میں ہے، 10,000 صرف قرغستان میں ہے. آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک اور سینٹرل ایشیا میں اور باقی جگہوں پہ پاکستانی بچے جو پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین ان کو فیس ادا کرنے اور ان کے ڈیلی اخراجات کے لیے فارن کرنسی ٹرانسفر کرنے کے لیے پریشان اور در بدر ہیں. ان بچوں کا 1 لاکھ بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگ چکا ہے. ان کو ان کے تعلیمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ فیس ادا کریں ورنہ تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان لوٹ جائیں. اس وقت جو منی چینجرز ہیں ان سے بھی اگر کوئی پیسے کوئی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، کسی کا کوئی علاج کا ایشو ہے یا کوئی اس نے کوئی امپورٹ کرنی ہے ضروری میڈیسن، تو ان کو ڈالر اور پاؤنڈ اسٹرلنگ اور یورو نہیں مل رہا. اور جن کے پاس ہے وہ چھپا چکے ہیں، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ شاید 300 روپیہ کراس کرنے والا ہے ڈالر اور کوئی 400 روپیہ کراس کرنے والا ہے پاؤنڈ اسٹرلنگ. اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان سے جو سمگلنگ ہے فارن کرنسی کی بھی اور آٹا اور کھاد، وہ پڑوسی ملکوں میں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. اور جو بارڈر پر جو تعینات ہیں وفاقی حکومت کے اہلکار وہ بھی ملے ہوئے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی بھی نالائکی ہے کہ حکومت ان کو کنٹرول نہیں کر سکی. انڈسٹری تقریباً بند ہونے والی ہے. 10 لاکھ مزدور صرف ٹیکسٹائل سیکٹر سے لے آف کیا گیا ہے. آپ کی مینوفیکچرنگ
सेक्टर इंडस्ट्री शिवपुरा वो बंद, सुजुकी कंपनी बंद, टोयोटा कंपनी बंद, और अब मोटरसाइकिल भी बंद होने जा रहे हैं। हर चीज़ की कीमतें आसमान की तरफ बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ कराची में 30,000 मुलाजमीन जो प्राइवेट सेक्टर में तैनात थे, बिजनेसमैन कम्युनिटी के दफातर में, खुद उनके जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने टीवी पे आके अनाउंस किया है कि हम 30,000 लोगों को पिछले 6 माह में डिसमिस कर चुके हैं, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे दौर में 8 घंटे से 24 घंटे पर चली गई थी 3 शिफ्टों में, और $5 अरब की मशीनरी इंपोर्ट की थी सरमायाकार और सनतकार ने अपनी मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए, इस तरीके से एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ था, वो भी अब तेज़ी से बंद होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं करते अब जो हालात हैं ऐसे। टोटल इंपोर्ट बंद हो चुकी है तकरीबन, और जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनकी मेजॉरिटी दिवालिया हो गई है, क्योंकि जो कंटेनर्स हैं उनका किराया, जो बहरी जहाज़ में कंटेनर पड़े हुए हैं उनका किराया, जो अपना बहरी बंदरगाह पे पड़ी हुई हैं उनका जो फ्रेट उनको पड़ता है, और ये सारा अगर वो सामान उठा के समंदर में फेंकें तब भी तबाह हो गए, अगर उनको रखें कंटेनर में वापस करें तब तबाह। तो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो हैंड टू माउथ हो चुकी है। कुछ मुल्क से नकल मकानी कर रही है, जिनके पास थोड़ा बहुत सरमाया रह गया है वो टर्की में और स्पेन और पुर्तगाल में और बांग्लादेश में और दुबई और मिडल ईस्ट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इससे पहले ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क से हो रहा था, जौहर काबल पाकिस्तान छोड़कर, क्योंकि यहाँ रोज़गार के मौके नहीं थे, मुल्क छोड़कर जा रहा था, अब सरमायादार भी जा रहा है। तो पाकिस्तान अमली तौर पर सिर्फ गरीब और मुतवस्सित तबके का मुल्क रह जाएगा, अमीर क्लास भी यहाँ से शिफ्ट होगी, और इससे सनतकार और ट्रेडर्स, तो पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है और होने वाला है, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इसका दूसरा मसला आ गया आपका सियासी बुरहान भी बहुत ज़्यादा गहरा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ हाई कोर्ट लाहौर का कि उन्होंने पहले 43 MNAs के इस्तीफ़े, फिर 35, फिर 35, ये कुछ 125 से ऊपर अब अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तीफ़े कबूल करने के मराहल को सस्पेंड किया गया है। इलेक्शन कमीशन की बाई इलेक्शन भी जो हो रहे थे मार्च में, वो भी मुअत्तल कर दिए हैं हाई कोर्ट ने, और हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर की नोटिफिकेशन भी वो सस्पेंड करेंगे, ताकि अवाम के नुमाइंदे वापस, क्योंकि हमारी नई हिकमत अमली है, नई पॉलिसी है, हमेशा हिकमत अमली हालात के साथ बदलती रहती है, एक नई बात नहीं है। 2022 की पॉलिसी 2023 में नाफज नहीं हो सकती, लिहाजा 2023 के लिए इमरान खान और पार्टी ने फैसला किया था कि हम वापस जाएंगे नेशनल असम्बली में, और वहाँ बैठ के हम इकॉनमी पे, हम क्योंकि मेशत पे कोई बात नहीं कर रहा, वो जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो बजाय वहाँ कोई अवाम के मसाइल पेश करे, जब वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करते हैं तो वो फ्रेंडली अपोजिशन डेस्क बजा रही होती है। इससे बढ़कर मज़का केस अपोजिशन और क्या हो सकती है, और वो अपनी तकरीरों में तारीफ़ कर रहे होते हैं कि हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी है, और टीवी चैनल पे भी वो उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हकीकी अपोजिशन वापस असम्बली में जाए, और ताकि हम बहुत सारी चीज़ों पे अवाम की सोच और राय का इजहार पार्लियामेंट में कर सकें। और जमहूरियत, जिस जमहूरियत में अपोजिशन नहीं होती, सिर्फ हुकूमत होती है, वो जमहूरियत का एक पहिया नहीं होता, तो कोई जमहूरियत नहीं होती, वो एक तरह से नीम मार्शल लॉ होता है। तो इस आपको पता ही है कि आर्टिकल 64 के तहत हैंड रिटन विड्रा होनी चाहिए थी, रेजिग्नेशन वो नहीं थे, और रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट 2007 के सेक्शन 43 के तहत तो हर शख्स की अलग से स्पीकर साहब ने करनी थी, वो नहीं हुई। खुद स्पीकर साहब मीडिया पे आके तकरीर फरमा चुके हैं, और हमारे वाइस चेयरमैन के लेटर को रिप्लाई कर चुके हैं, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो इसलिए इंशाल्लाह वो बहुत मार्च में यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर करदार सारा अंजाम देने कौमी असम्बली में और सेनेट में और जॉइंट सिटिंग में जाएगी। इसके साथ ये है कि जो इंतखाबात हैं, आइन बड़ा वाज़ेह है, आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और अवाम के दरमियान, तमदनी मुआहदा है, जिसके आर्टिकल 224 के तहत लिखा गया है आइन पर, आइन सबसे मुकद्दम है, कानून से भी मुकद्दम है, कोई अदालत भी आइन तब्दील नहीं कर सकती।
سوائے 2/3 میجورٹی کے پارلیمنٹ بھی اس کو ختم نہیں تبدیل کر سکتی، وزیر اعظم کو بھی اختیار نہیں ہے، کسی ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ آئین کی کسی آرٹیکل کو تبدیل کر دے، اور پارلیمنٹ بھی 2/3 سرے کے بعد تبدیل نہیں کر سکتی۔ آئین کا آرٹیکل 2 to 4 بڑا واضح ہے، اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو تو 60 دن، اور اگر توڑ دی جائے قومی یا صوبائی اسمبلی تو 90 دن کے اندر ودن 90 days تو الیکشن شیل بھی کنوینڈ۔ بڑا واضح ہے کہ شیل کا لفظ یوز ہوا ہے اور اس کے ایک دن بھی اوپر نہیں جایا جا سکتا، سوائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے، آئین معطل کر دیا جائے اور پھر آرٹیکل 6 ان پر فٹ کر دیا جائے جو یہ کام کریں گے، ادروائز کوئی شخص آئین سے ماروا یا بالا تر نہیں ہے، عدالتیں بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو اب حالت یہ ہے کہ 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی برخاست کی گئی ہے، 13 اپریل لاسٹ ڈے ہے، جائے گا ادارہ یا کوئی حکومت یا شخصیت تو وہ غداری کی مرتکب ہوگی، آئین کی وائلیشن کی مرتکب ہوگی، اور پھر اس کا احتساب کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہوگا، عدالتوں کے اندر، عدالتوں کے باہر اور سڑکوں پر۔ اسی طرح جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے وہ تمام اداروں کو پابند کرتا ہے کہ اگر کسی قسم کا آئین پر عمل درآمد رکا ہوا ہو تو سب ادارے اپنا فرض ادا کریں۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آ جاتا ہے، مقتدر ادارے بھی آ جاتے ہیں اور عدالتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 میں صدر مملکت کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر گورنر یا الیکشن کمیشن فیل ہو جائیں اپنے فرائض نبھانے میں تو پھر صدر مملکت اس کا نوٹس لے سکتے ہیں، مداخلت کر سکتے ہیں، ہدایت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ تاریخ مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر گورنر جو چھوٹا حصہ ہے ریاست کا اس کو اختیار ہے، صدر مملکت تو ریاست پاکستان کے سربراہ ہے، تینوں مسلح افواج کے سربراہ ہے، جوڈیشری، پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے، صدر مملکت نیشنل اسمبلی اور سینٹ مل کے پارلیمنٹ بنتی ہے۔ کوئی قانون اس وقت تک نافذ نہیں ہوتا جب تک صدر مملکت دستخط نہیں کرتے۔ تو صدر مملکت حکومت نہیں، ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی اس کے تحت ایک خط لکھا اور اب انہوں نے تاریخ مقرر کی ہے 9 اپریل۔ اس پہ بھی مذاق اور تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میرا خیال قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کیا جائے، اور ایک یہ بھی بات ثابت ہوگی، جس طرح یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، یہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح انہوں نے ضمنی الیکشن جو انہوں نے ہمارے استعفے قبول کیے تھے، اب وہ ہائی کورٹ نے گرچہ معطل کر دیا الیکشن، تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس الیکشن سے بھاگ گئی تھیں، ضمنی الیکشن سے بھی فیس کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ اب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں، اس کو بھی فیس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سمیت عملاً اپنی شکست کو تسلیم کر چکی ہیں۔ دیوار پہ لکھا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح مہنگائی کا فلڈ پاکستان میں آیا ہے، جب بھی لوگ آٹا خریدنے جاتے ہیں، پٹرول موٹر سائیکل میں ڈلوانے جاتے ہیں، بجلی کا بل یا گیس کا بل پے کرنے جاتے ہیں، تو انہیں پی ڈی ایم کے چہرے یاد آتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو گفتگو عوام فرماتی ہے وہ یقیناً ان تک پہنچ رہی ہوگی، نہیں تو پہنچ جائے گی، اس لیے وہ عوام کو فیس نہیں کر پا رہے اور عملاً شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ بہتر تو ہوتا ہے یہ قومی اسمبلی کو بھی توڑتے تاکہ ایک ہی روز قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جاتے، لیکن جنرل الیکشن جو ہے وہ واضح ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں 26 ریاستیں ہیں یا 26 صوبے ہیں، وہاں پہ اگر الگ الگ انتخاب ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایک ہی روز قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے۔ ہم نے تو موقع دیا ہے، اگر قومی اسمبلی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے، وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات، ڈائلاگ کرنا آج بھی، وہ اسپیکر چیمبر ہو سکتا ہے، چیئرمین سینٹ چیمبر ہو سکتا ہے، وہ صدر مملکت کا دفتر ہو سکتا ہے، خانہ خدا فیصل مسجد ہو سکتی ہے، کہیں بھی بیٹھ کے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے مذاکرات جو رزلٹ اورینٹڈ ہوں، جو معنی خیز ہوں، جس سے رزلٹ باہر آئے۔ وہ یہی ہے کہ نمبر 1 قومی اسمبلی کے انتخابات صوبوں کے ساتھ
باقی خیبر پختونخوا پنجاب کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کے انتخابات، اور فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ضد نہیں کرنی چاہیے اور آئین کے مطابق انتخابات کی تاریخ تو صدر مملکت دے چکے، اس کے انتظامات کرنے چاہیے، اور جسٹس جواد صاحب کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا موجود ہے، ہدایت کر چکے ہیں الیکشن کمیشن اور گورنر کو کہ آپ فی الفور انتخابات کروائیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب جواد صاحب کی کورٹ میں بھی وہاں موجود تھا، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر کورٹ یا الیکشن کمیشن ڈیٹ اور شیڈول اناؤنس کرے تو ہم بالکل 100% انتخابات کے لیے پوری سول اور پولیس مشینری فراہم کریں گے۔ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ فوج کو بلایا جائے یا کسی رینجر کو بلایا جائے، ویسے تو رینجر بھی ریگولر فوج نہیں ہوتی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیم آرمڈ فورسز ہوتی ہیں اور وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اور ڈپٹی کمشنر بھی اس کو بلا سکتا ہے رینجر کو اور ایف کو۔ تو یہ تو بات ہوگی یہاں پہ، تو اس پہ کوئی بات مرضی ہے خود مختار سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم جس وقت چاہیں کوئی حکمت عملی اپنی اپنائیں۔ اپریل 2022 میں حالات اور تھے ملک کے، اس وقت تو اس وقت ہم اسمبلی سے باہر آ گئے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت بنائی گئی ہے، اور اس اسمبلی میں ہم بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اور ہم اس سے باہر نکل آئے تھے۔ لیکن 2023 میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ وفاقی حکومت ڈھیٹ ہو گئی ہے، وہ عوام کو فیس کرنا نہیں چاہتی، وہ انتخابی عمل سے گزرنا نہیں چاہتی، وہ اور کچھ ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے قومی اسمبلی کو اگر ہم نہیں ہوں گے اسمبلی تو وزیر اعظم کے چناؤ کا معاملہ آئے گا، کوئی نشست خالی ہوتی ہے، ججز کی الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے ایشوز ہیں، نیب کے چیئرمین کی تقرری کا معاملہ ہے، تو ایسے 8-10 معاملات ہیں جو کہ ہمیں وقت کے تحت اب حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپوزیشن حقیقی اپوزیشن لے کر آئیں، کیونکہ فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی امیدوں اور امنگوں کے مطابق کام نہیں کر رہی۔ عوام کا مطالبہ تھا کہ آپ واپس جائیں، تو عوام کے مطالبے کو ہم نے مان لیا ہے، اور جو ہمارے کارکنان کا مطالبہ تھا جس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہم اسمبلی میں واپس جا کے ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار سارا انجام دیں گے، تاکہ وفاقی حکومت جو ہے کوئی ایسا نیا کوئی ایڈونچر نہ کرے جس کا نقصان عوام کو۔ سر آرٹیکل 48 کے تھرو پہلے صدر کو پرائم منسٹر کو بتانا چاہیے تھا، خط لکھنا چاہیے تھا، ان سے نیگوشیٹ کرنی چاہیے تھی کہ یہ کنڈیشن چل رہی ہے، وائلیٹ کیا جا رہا ہے لاکھوں، تو اس میں ہم کیا سجیسٹ کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ان کو تکلیف ہے کہ ہمیں خط نہیں لکھا، صدر مملکت خط لکھ لیں گے، خط لکھنے میں کیا، 2 خط تو لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو، 2 خط لکھ چکے ہیں۔ سر بات پرائم منسٹر کو انڈیکیٹ بھی سوچ ہوتی ہے، ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ڈسٹرکٹ ہماری پارٹی قراردادیں پیش کیا کرتی تھی گوجرا اور پیر مل میں کہ ریاض فتیانہ کو پارٹی میں شامل نہ کیا جائے اور ایک کو ٹکٹ نہ دیا جائے، پھر وقت نے ثابت کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے تو ٹکٹ اپلائی بھی نہیں کیا تھا، خان صاحب کی مہربانی کہ مجھے انہوں نے بغیر اپلیکیشن کے ٹکٹ دیا پی ٹی آئی کا، اور پھر پورے ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ میں صرف میرا پینل ہی جیتا ہے، آپ یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پاکستان میں میرا منفرد پینل ہے جس میں دونوں ونگ میرے فیمیل ہیں، خواتین پر مشتمل ہے، اور پورا میرا ونگ جیتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہماری پرفارمنس میں سب سے بہتر ہوگی، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ضلع ٹوبا میں سارا پینل ہمارا جیتے، سارے ہر جگہ پہ ہم تو ان کے لیے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے باقی نامزد امیدواران بھی سبھی محنت کریں گے، محنت کرنی چاہیے نا۔ سر جیل کاٹی ہوئی ہے عوام کی خاطر، اس لیے جیل میرا دوسرا گھر ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں سب سے زیادہ میں ہی بڑا قیدی ہوں، جس نے جیل 2 سال قیدی ہے، غریبوں کو نوکریاں دینے کے الزام میں، پھر مجھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا تھا۔ سر اتنی مہنگائی ہے، ایک طرف تو تحریک انصاف مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے اتنی جلدی جو ہے وہ الیکشن کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ریاست پاکستان الیکشن کروانے کے متحمل ہو سکتی ہے؟ اگر ریاست پاکستان 200 BMW گاڑیاں امپورٹ کرنے میں، ہر روز غیر ملکی دورے کرنے میں، انتہائی مہنگے ہوٹلوں میں رہنے اور کھاپے کرنے میں، 83 رکنی کابینہ بنانے میں کا وزن اٹھا سکتی ہے، تو الیکشن کا وزن تو اٹھانا پڑے گا۔
اگر انتخابات مسائل کا حل نہیں ہے تو پھر ملک میں بڑا سمپل طریقہ ہے، سارے کر جائیں اور پھر مارشل لگا دیں، فوج کے والے کر دیں ملک تو۔ لیکن اگر جمہوریت ہے اور آئین پر عمل درآمد ہے تو پھر انتخابات کے ذریعے، چونکہ موجودہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے اور عوام اس سے سخت مایوس ہے، جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ دوبارہ نیا مینڈیٹ، کی جمہوریت کی روح اور خوشی اور خوشبو ہوتی ہے، اور پریلیمری جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جب وفاقی یا صوبائی حکومتیں اعتماد کھو جائیں تو دوبارہ انتخابات کا اعلان کر کے عوام کے پاس نئے چناؤ کے لیے جائیں۔ کہ آپ اس کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ لیں تو اس کا ضمیر جاگ گیا ہوگا، وہ استعفیٰ دے گیا، جس میں تو برائی نہیں ہے۔ تو وفاقی حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں لوگ اب استعفے دے کے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جناب صاحب جو سابقہ آپ کی آڈیو ایک لیک ہوئی ہے، اس میں عمران خان صاحب کو رپورٹ دی جائے گی کہ ریلی سی کیٹیگری سے بی یا اے میں شمار ہو جائے دیکھیں اس آڈیو لیک کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہم تو لوگوں کو ٹکٹ دینے والے ہیں، ہمارے ٹکٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں 6 دفعہ اسمبلی میں ہوں، 3 دفعہ ٹیسٹنگ میں ہائیسٹ ووٹ تھا، 1,30,000 میں نے ووٹ دیا ہے، 1,28,000 میں نے پولنگ ڈے پہ 25 جولائی کو، اور 1,500 مجھے پوسٹل بیلٹ ملا تھا، 1,30,000 ووٹ لے کر ضلع ٹوبہ کی ہسٹری میں سب سے ہائیسٹ ووٹ میرا ہے۔ تو یہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اور پارٹی بھی میری وقت کو جانتی ہے، اور اس لیے خان صاحب نے 2 دفعہ میرا نام لے کر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ مجھے یہ رپورٹ صحیح نہیں لگ رہی، کیونکہ ریاض کی اتنی ورتھ ہے، کتنا ہولڈ ہے حلقے میں، اور آپ جب بھی الیکشن آئے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم صرف مہنگائی کے خلاف، ہمارا مین کنسنٹریشن جو ہے نا وہ مہنگائی کے خلاف ہے۔ الیکشن بھی کروایا جائے لیکن مہنگائی کم کی جائے اور عوام کو آسانیاں فراہم کی جائیں۔